سب سے بڑے مینڈیٹ پہ سب سے بڑے ڈاکے کے خلاف ہم نے احتجاج کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پلے کارڈز اٹھائے، نعرے لگائے، اور جو مینڈیٹ چور تھے، آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ جب ایوان میں آئے تو ہم نے ان کا مینڈیٹ چور کے نعروں سے استقبال کیا۔ نون والے اپنے گماشتے گیلریوں میں لائے تھے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وہ جیلی ایم این ایز جو فارم 47 پہ ایم این اے بنے تھے، جس نے رول پہ دستخط کیا، ہم نے رول 47 کے ایم این اے کے نعرے لگائے۔ آج کی ایوان کی چونکہ پہلا دن تھا تو لہذا ہم نے ہاتھ اولا رکھا ہے، اور ہر دن کے ساتھ ہمارا احتجاج شدید تر ہوگا۔ انہوں نے جو 2 سال میں قوم کے ساتھ جو ظلم و جبر کیا ہے، جتنے لوگوں کو لاٹھیوں سے پیٹا ہے، جتنے بوگس ایف آئی آرز کیے ہیں، جتنا الیکشن کے نام پہ داندلی کی ہیں، ہمارے امیدواروں کو اغوا کیا، ہم سے کاغذات چھینے، ہم سے بیٹ چھینا، ان 2 سالوں کا انتقام ہر اسمبلی میں لیا جائے گا۔ ہر ظلم کا انتقام ہم لیں گے۔ وہ دن ختم ہو گئے جب لوگ اٹھائے جانے کے خوف سے کچھ بولا نہیں کرتے تھے۔ اب پوری اسمبلی کے تمام ممبران، تمام صوبائی اسمبلیوں کے ممبران اور پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت ہر قسم کے جبر کے خلاف نہ کہ صرف آواز اٹھائے گی، بلکہ جو ادارہ یا جو شخصیت ہمارے خلاف جو کارروائی کرے گی اس کا نام لے کر بات کریں گے۔ بہت ہو گیا پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ۔ اس دن کا انتظار تھا کہ جب ہم آئیں گے اور قوم کی آواز بن کے یہاں پہ قانون کی حکمرانی کی بات کریں گے۔ یہ اغوا کیا جانا، یہ زبردستی وفاداریاں تبدیل کروانا، یہ لوگوں کا مینڈیٹ فارم 47 پہ چوری کروا کے دینا، عوام نے جب آپ نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے پولنگ بوتھ میں بھیجا، تب بھی عوام، آپ نے 9 مہینے میں دہشت گرد کہا، عوام نے ان دہشت گردوں کو 2/3 سے زیادہ اکثریت سے نوازا ہے۔ لہذا قوم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ نے اس مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا، اور ہمارا مینڈیٹ نہیں، پاکستان کا مینڈیٹ چوری کیا۔ بس کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ یہ کھلواڑ ہیں، اور نواز شریف اس کھیل کے بنیادی کردار ہیں جو تمام مہرے الا رہا ہے۔ صرف نواز شریف یا اس کی پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے ہم الیکشن سے پہلے بھی چیخ رہے تھے۔ سارا نظام عدل داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن، ادارے، پولیس، بیوروکریسی، سب جو ہیں ان کے اسٹوجز بنے ہوئے ہیں۔ تو لہذا پاکستان کے عوام یہ آگاہ ہو، خان کے 2 ٹوک الفاظ ہیں کہ ہماری اصل جنگ جو ہے آج سے شروع ہے، اور یہ جنگ ہر روز کے ساتھ بڑھتی جائے گی۔ ہم مزید بے گناہ اسیروں کی نظر بندی کو پرمٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن کی جو دسترازیاں ہیں اور آئے دن ہمارے ساتھ ناانصافیاں کر رہا ہے، اب اس کا اختتام ہونا چاہیے۔ اور الیکشن نیشنل اسمبلی، سینٹ آف پاکستان اور پروونشل اسمبلیز، ان سب میں اب ہم یکاواز ہو کے ان کو ایکسپوز بھی کریں گے۔ ان کے خلاف ہر روز احتجاج سخت سے سخت تر ہوگا۔ اب ہم ایوان میں جب بھی جائیں گے تو تمام نتائج کی پرواہ کیے بغیر، کوئی ہمارے ساتھ لڑنا چاہتا ہے تو آزاد ہے۔ ہم نے آج بھی تحمل سے کام لیا جب ان کی خواتین جو ہیں غلط اشارے کر رہی تھی، لیکن آج بھی ہم نے تحمل سے کام لیا۔ آئندہ جو ہیں جب کل اسپیکر کا انتخاب ہوگا تو جو جیلی ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ووٹ ڈالنے پہ ہمارا احتجاج ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کی قیادت بالکل سامنے آ گئی ہے، اب آپ بھی ڈٹ کے نکل جائیں، اپنے جھنڈے کے ساتھ، خان کے علم کے ساتھ، پوری دلیری اور جرت کے ساتھ، کیونکہ اب قیادت آپ کی ہر مدد کے لیے ہر ضلع، گاؤں
ٹاؤن اور تحصیل میں موجود رہے گی. مروت صاحب یہ بتائیں، آپ نے جس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں میاں نواز شریف 4 سال خود جلا وطنی کاٹ کے آئے، ان کو بھی اقتدار سے نکالا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو اندر کیا ہوا ہے؟ آپ کو جن کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے ان کے خلاف کھل کے کیوں نہیں بات کر رہے؟ ہمارا احتجاج سب کے خلاف تھا، نواز شریف اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف تھا. سہولت کاروں کا نام لیں. سہولت کار آپ کو پتہ ہے کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ یہ تو بنا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا نام کیا ہے سر؟ اس کا کوئی ایک منٹ، آپ کا نام کیا ہے؟ شیخ منظور احمد. شیخ منظور احمد. کوئی آپ ان کو کچھ بھی کہہ دیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہیں ان طاقتوں کے لیے جو غیر قانونی طور پہ اپنا ایک رول ایزیوم کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کی باغ ڈور ہلا رہے ہیں. آپ کو یہاں پہ پارلیمان میں بہت بھاری بھرکم مینڈیٹ دے کر عوام نے بھیجا ہے، تو آپ کی جو آپ نے اپنا پورا پلان بتایا اس وقت، اس میں تو صرف یہ ہے کہ آپ صرف اسمبلی میں احتجاج کریں گے اور چلے جائیں گے، کہ عوام کے لیے وہاں کوئی کام بھی کریں گے یا صرف احتجاج شور شرابہ کر کے بعد چلے جائیں گے؟ اسی کو سیکنڈ کروں گا سر کہ 22 کروڑ 25 کروڑ عوام کی اجتماعی دانشگاہ ہے اور یہاں سے جو بھی نکلتا ہے یا تختہ دار پر جاتا ہے یا اڈیالہ جاتا ہے. کیا کسی ایک نقطے کے اوپر آپ سب لوگ متفق ہو سکتے ہیں؟ جتنے تختہ دار پہ گئے ہیں اور اڈیالہ گئے ہیں، بحیثیت ایک قانون دان کہ میں ان سب کی مذمت کرتا ہوں. میں قانون کی حکمرانی والا آدمی ہوں، میری پارٹی کی حکومت ہوگی، اور اگر مریم نواز کے خلاف کسی نے غیر قانونی طور پہ کارروائی کرنی چاہیے، میں پہلا شخص ہوں گا کہ اس کا ہاتھ روکوں گا. قطعاً اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ پرانے ادوار کے اسباق دہرائے جائے کہ جب کسی کے ساتھ ہیروئن ناجائز ڈالا جاتا تھا، کسی کے میاں بیوی کے دروازے توڑے جاتے تھے. ہم قانون دان ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ، خان کے ساتھ قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہیں. تو لہذا میں بحیثیت قانون دان جب تک پی ٹی آئی کا حصہ رہوں گا، انشاءاللہ میری بنیادی انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کی بات میرے لیے اولین ترجیح ہے. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ عوام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جس کو عزم کرنا بڑا مشکل ہے کہ یہ لوگ جیلی طریقے سے حکومت قائم کر رہے ہیں. اللہ حاضر و ناظر ہیں، پورے الیکشن کمیشن میں پورے ملک میں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ہم اپنے فارم 45 لائے. کبھی آپ نے ایک دفعہ بھی سنا کہ حمزہ اپنا فارم 45 لایا ہو، نواز شریف اپنا فارم 45 لایا ہو؟ جتنے جیلی طور پہ منتخب، حتیٰ کہ مریم نواز جو کہ ہار چکی ہیں صوبائی اسمبلی کی سیٹ لیکن وزیر اعلیٰ بن گئی ہے. ملک میں ان ریٹرننگ آفیسر کے ذریعے جو گناونا کھیل کھیلا گیا ہے، اس سے ایک اہم سبق سب پوری قوم جان لیں کہ آج تو آپ نے آر او کے ہاتھ مروڑ کے ان سے 47 کے ذریعے اپنے آپ کو جتوا دیا. آئندہ 4-5 سال کے بعد جب الیکشن ہوں گے تو کون لوگ عوام میں جائیں گے؟ آر او کے ہاتھ مروڑنے کے پیچھے سب بھاگیں گے. آپ نے جمہوریت کا مستقبل داؤ پہ لگایا ہے. عوام کے لیے ہم اور خان کا یہ پیغام ہے کہ جس طرح 2/3 سے زیادہ اکثریت سے قوم نے پی ٹی آئی پہ اعتماد کیا ہے، اس کا حق ہے کہ ہم عوام کو ڈیلیور کریں. تو لہذا اس ایوان میں اور ایوان سے باہر عوامی خدمات کے سلسلے میں ہم ایک پازیٹیو کردار ادا کریں گے. ان پالیسیز کو ہم مرتب یا متعارف کرانے کی کوشش کریں گے جس سے عوام کو سہولیات حاصل ہو. ایک چیز ہم ابتدائی طور پہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آئین میں، قانون میں ایسے فوجداری اور ضابطۂ فوجداری کے ایسے امینڈمنٹس لا رہے ہیں جس کے ذریعے ذرا خاموش ہو جائیں، جس کے ذریعے آربیٹریلی اریسٹ، لوگوں کو بغیر وارنٹ کے اریسٹ کیا جانا، تفتیش کے لیے فزیکلی حاضر ہونا یا ڈیجیٹل یا سائبر پریزنس کو قبول کرنا،
یہ چیزیں ہم انشاءاللہ ترمیمی بل کے ذریعے متعارف کریں گے. جلدی آپ کو نظر آ جائے گی کہ ہماری کے پی میں اصلی ہے ادھر اور پنجاب میں جیلی ہوگی. سنیں ایک بات اور، ہفتے کو خان کی کال پہ پورے پاکستان سے نکلنے کی اپیل کرتا ہوں. ہر شہر میں، قصبوں میں، دیہات میں، بڑے شہروں میں پاکستانیوں اپنے ووٹ کے تقدس کے لیے اور ان چوروں سے اپنی دائمی نجات کے لیے ایک دفعہ نکلو. ہفتے کے دن میں اسلام آباد میں احتجاج کی قیادت کروں گا. F9 پارک کے G9 والے دروازے کی جانب، وہاں پہ ہم اکٹھے ہوں گے. اسلام آباد کے تمام فیملیز سے، پنڈی کے سکونتیوں سے سب سے استدعا ہے کہ 11:30 بجے F9 پارک کا وہ دروازہ جو G9 کی طرف ہے وہاں پہ آئیں. انشاءاللہ ریلی کی قیادت کرتے ہوئے ہم پریس کلب آئیں گے.